हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और अब आपकी बारी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकता। रिजल्ट में शाह साहब रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकता। वजह आप बताइए। तुमने अपनी बचत की जरूरत है। और असद साहब आप रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। मैं रिजल्ट अनाउंस कर सकता हूँ? आपको मुश्किल फैसले में हम डाल रहे हैं। अच्छा, मेरे एक दफा दोबारा करो, मैं करूंगा अनाउंस। मैं एक बार दोबारा कराओ। अच्छा जी, दोबारा करें? चले ठीक है। तो पहले आपकी बारी। अब इस बार जेंट्स की पहले बारी है, ठीक है? पाकिस्तान का मतलब क्या? इतना काफी है। तैयार है? पाकिस्तान का मतलब क्या? असद साहब सर, ये 20 ओवर के T20 मैच के बाद आखिर में स्कोर जो है 188 मर्द और 188 औरतें, मैच बराबर है। मुझे अगर अंदाजा होता है कि इस किस्म का जवाब आना है, मैं आपसे कभी भी ना पूछता। भाई मैच बराबर कर दिया इन्होंने, लेकिन इसमें कबूल नहीं, नतीजा रिजेक्ट कर दिया है। असद साहब बात सुनो, ये नतीजा नहीं, ये नतीजा नहीं मान रहे, तो ये जो इलेक्शन कमीशन अगर कोई धांधली करेगा तो उन्होंने कभी मानना है? अच्छा, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। इमरान खान साहब जैसे ही तशरीफ लाएंगे तो फिर हम कुछ। शाह साहब आप बताइए, आपको खाने में क्या चीज पसंद है? मुझे खाने में आलू गोश्त। आलू गोश्त। तो कब आए हम आपकी तरफ? मतलब पूरे मजमे के साथ आना है? पूरे मजमे में आना है? तो फिर जिस दिन इंतखाबात का नतीजा हो निकलेगा उस दिन आ जाना। आइए तशरीफ रखिए। यही सवाल स्वाति साहब किधर गए? अच्छा जी, स्वाति साहब आप बड़ी खतरनाक बातें करते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ खाने पीने का पूछ रहे हैं, तो उस हद तक ही रहिएगा। सर जी, अच्छा, चने की दाल, चूंकि चने और मसूर की दाल जेल में मिलती थी तो वही पसंद है जी। ओके चले जी, अब हम स्प्लिट स्क्रीन पे चलते हैं। इमरान खान साहब आगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा कैमरा घुमाइए, क्राउड पे दिखाइए जज्बा, जुनून। शिद्दत से इंतजार था। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। और हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के रहेंगे। माशाल्लाह, अपने अपने मोबाइल फोन निकाले, जरा कप्तान को हम दिखाएं और कैमरा पूरा घुमाना है, क्योंकि खान साहब ना सिर्फ इस ग्राउंड में बल्कि बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सब अपने अपने मोबाइल फोन निकालिए और दिखाइए कि इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हैं आप सब। कैमरा घुमाइए जी ऊपर से। जाग उठा है सारा वतन, पीछे तक एक साथ चलके। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। आप हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, इमरान खान साहब से आपकी बात करवाते हैं। पहले खान साहब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा। और यहाँ पे नजम शराज हैं, जाहिद फखरी साहब हैं और भी हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। ओवर टू इमरान खान साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज
بات شروع کرنے سے پہلے یہ چند ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ہیروز نکلے ہیں. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو تغمے تب ہی دیے جاتے ہیں. جنگوں کے اندر ہیروز نکلتے ہیں. مشکل وقت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کون مشکل وقت کا آپ کا ساتھی ہے. آپ کو لوگوں کی نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ فصلی بٹیرے ہیں. یہ بڑا ایک اللہ کرم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کو، ایک ملک کو، ایک پارٹی کو جب یہ اونچ نیچ سے گزارتا ہے، مشکل وقت سے گزارتا ہے، تو اس میں لوگوں کی پہچان سامنے آ جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں اللہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے مشکلوں سے؟ کیونکہ وہ جب امتحان آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. تو ان میں صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، میں اسے نکل جاؤں گا. وہ پھر ہر قسم کی مشکل برداشت کرتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا شریعہ، ان کی سنت، کیونکہ دنیا میں ان سے کوئی عظیم آدمی نہیں آیا. اللہ جب کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ ان کی زندگی کسی سیکھ کے عمل کرو گے تو آپ زندگی میں اوپر چلے جاؤ گے. جو معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، وہ اوپر چلا جائے گا. کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. یہ آپ نے بڑا غور سے سمجھنا ہے. اگر یہودی زیادہ انہوں نے جو ہمیں حکم کیا کہ کیسے زندگی گزارنی، اگر وہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے. اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر خوشحالی ہے تو وہ زیادہ تر اس مدینہ کی ریاست اصولوں پہ چل رہے ہیں. وہ ہمارے سے زیادہ آگے ہیں. وہ عدل اور انصاف ہے، انسانیت ہے، فلاحی ریاست ہے، میرٹ ہے. وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے. اللہ کا برکت آ جاتی ہے ان معاشروں کے اوپر، کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے. تو یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کو، ہندوستان کے غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ ایک دفعہ ہم عظیم قوم تھے. کیوں تھے؟ وہ کون سی صفتیں تھیں جنہوں نے ہمیں عظیم قوم بنایا؟ اور آج ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین میں پھر رہے ہیں جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آج بھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان معاشرہ صرف اوپر تب جاتا ہے جب وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے. اور وہ اصول سب کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں کو، سب کو وہ اصول پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. سب سے پہلے عدل اور انصاف، سب سے پہلی چیز. انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو. وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی جو آج پاکستان میں ہے. یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے. صرف 11 کم ہے سب سے نا انصافی والے 140 ملکوں میں. ہمارا وہ آج حالات ہے. اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا. دوسری چیز فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں، ہمارے میں رحم ہوتا ہے، ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا. جو پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی
بیواؤں کی, اپنے یتیموں کی, اپنے غریبوں کی, اپنے بوڑھوں کی, معذوروں کی. یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی. وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے, اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سپر پاورز تھیں, ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے, وہ خط لکھتے ہیں ایک سپر پاور کے سربراہ کو اور پھر دوسرے سپر پاور کے سربراہ کو, اور اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے, نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد دونوں سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اس لیے میرے تحریک انصاف کے کارکنوں, ہمیشہ سمجھنا کہ آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ ہے جو کہ جس میں یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست, اور وہ تھی ماڈل تھا مدینہ کا. اور آپ کا نظریہ آج یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم حقیقی آزادی کا مطلب کیا, یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آزاد وہ معاشرہ ہوتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس کی عدلیہ, جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ہمارے حقوق کی حفاظت جب ایک ملک کی عدلیہ اور اس کے آئین کرتا ہے تو ہمیں آزاد ہو جاتے ہیں. آج مغرب میں کیوں پاکستانی جاتے ہیں, یورپ میں, امریکہ, انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اگر آپ ان کے قانون کے اوپر چلیں, ان کے آپ ٹیکسز دیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. آپ کو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. بشک آپ دوسرے ملک سے آئے ہوں, آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. کوئی آپ کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا. کوئی اسٹیٹ آ کے آپ سے رشوت نہیں مانگتی. تھانوں میں ذلیل نہیں ہوتے. وہ تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے, پروٹیکشن ہے, کیونکہ وہاں انصاف ہے. میرے کارکنوں تحریک انصاف کی یاد رکھیں, آزادی تب تک نہیں آئے گی جب تک اس ملک میں انصاف نہیں آتا. اور انصاف تب آئے گا جب قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ طاقتور ڈاکہ مار کے این آر او لے لے, رات کو ویگو ڈالے آئیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں, جس طرح ہمارے بیچارے عطار رحمان کو, ہمارا ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے. ابھی تک 6 دن ہو گئے, پتہ نہیں چلا کدھر گیا. یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اعظم سواتی ایک ٹویٹ کرے اور اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں اور سب کے پوتے پوتیوں کے سامنے ماریں اور پھر اس کو جا کے ٹارچر کریں, نامعلوم افراد پکڑ کے اس کو ٹارچر کریں, یا شہباز گل کو ننگا کر کے الٹا لٹکائیں. یہ کہیں کسی معاشرے میں کسی کی جرت نہیں جدھر انصاف ہوتا ہے. جب ایک معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو کوئی حفاظت نہیں کرتا کمزور کی. ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, گولیاں لگتی ہیں, اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ طاقتور لوگ وہ قانون کے اوپر ہیں, وہ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں جب تک آپ ان سب کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں پھر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور
जुर्म करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता, वो पकड़ नहीं सकती, और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो तबाह हो जाती है। ये सारे याद रखना, ये हदीस अपने ज़हन में डाल लो। आज अगर दुनिया में देख लें, जो कौमें तबाह हो रही हैं वह इंसाफ नहीं है। जो कौमें खुशहाल हैं, सारी जगह के ऊपर आपको इंसाफ नजर आएगा। उनका कानून बड़े ताकतवर और कमजोर एक बराबर समझता है, इसलिए वहां खुशहाली है। हमारे लोग किस तरह की क्योंकि वो जाना चाहते हैं उन मुल्कों में जहां इंसाफ है, क्योंकि जिन मुल्कों में ना इंसाफी है वहां तो गुर्बत है। सारी दुनिया उठा के देख लें। तो ये है हमारी जंग। मैं सिर्फ आपको बार बार बताना चाहता हूं, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप नजरियाती लोग हैं। हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी आज हम सब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की इसलिए हम लगे हुए हैं सब। हम ये जो सारी हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, जो जिले शाह ने शहादत दी, ये सारे उस चीज के लिए हैं। जो हमारे लोगों ने जेलों में वक्त गुजारा, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, हम एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और ये हमारी जंग वो है जो एक पुरअमन जंग है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, बंदूकें नहीं उठा रहे। हमारी कोशिश है कि बैलेट के जरिए, वोट के लिए जरिए हम इस मुल्क में तब्दीली लेके आए। और मुश्किल यह है कि जो हमारे मुखालिफ हैं, वो जिस तरह बचपन में ज़मान पाक में मैं बार बार कहता हूं हम क्रिकेट खेलते तो वापस आओ मैच खिलाना चाहते हैं, हम भाग रहे हैं सारे। और मैं ये भी आपको बता दूं, शुरू हुए इनको ईसीएल पे रख के इलेक्शन करवाना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मुल्क से भाग जाएं। और मैं आखिर में फैसल जावेद आपको, इब्रार आपको और नजम शिराज आपको खास तौर पे मैं आज आपको स्पेशली खराज तहसीन पेश कर रहा हूं कि आपने आके लोगों को जिस तरह मोटिवेट किया, लोगों को आपने एंटरटेन किया। नजम शिराज, जिस तरह आपने रमजान की इफ्तारियों के ऊपर नाते पढ़ी, हम पढ़ी, लोगों को बताने की कोशिश करी कि हम इंसान और जानवर में फर्क क्या है। इंसान तो दुनिया, जानवर तो दुनिया, जानवर भी आके दुनिया में वो भी खा पी के बच्चा पैदा करके चला जाता है। इंसान तो वो होता है जिसका एक बड़ा मकसद होता है जिंदगी में। जब तक आप में बड़ा मकसद नहीं, हम जानवरों के लेवल की जिंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए नजम ने पूरी कोशिश की लोगों को जगाने के लिए, अपना मकसद बताने के लिए। कुरान में जो है कि अपना मकसद पहचानो, अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इस वक्त हम सब का मकसद हकीकी आजादी है। जी फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपकी इस मोटिवेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दरखास्त करूंगा जाहिद फखरी साहब तशरीफ लाइए। खान साहब, इन्होंने हमेशा से जिस कदर दिल से, दर्द से आपके बारे में पोइट्री की, पाकिस्तान के लिए एक दर्द रखते हैं। और हमारे बीच आज हमारे लिए खुशी का ये बायस है कि ये हमारे बीच मौजूद हैं। तो एक बार आप सब भरपूर तालियां जाहिद फखरी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहेब, मैं इस कौम का अदना सा शायर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस हजूम को एक कौम बना दिया है। अब ये तीर कमान से निकल चुका है, अब ये वापस नहीं जाएगा, अपने निशाने पे जाके लगेगा। हमारे सामने मंजर बदलने वाला है, चिराग रहने दो, सूरज निकलने वाला है। फितना गरों के सामने दीवार कौन है, उस जैसा मेरे देश में जीदार कौन है। नारे तकबीर,
فتنہ گروں کے سامنے دیوار کون ہے؟ اس جیسا میرے دیس میں جیدار کون ہے؟ آنکھوں میں بڑھ رہا ہے وہ خوابوں کی روشنی، آنکھوں میں بڑھ رہا ہے وہ خوابوں کی روشنی، سوئے ہوں کے درمیان بیدار کون ہے؟ کرسی اسے عزیز نہیں ہے عزیز قوم، ہم غمزدوں کا حامیوں دلدار کون ہے؟ اور ٹھوکر وہ مار سکتا ہے اس تخت و تاج کو، اس جیسا میرے دور میں خوددار کون ہے؟ اور اسد بھائی، امید کی کرن ہے وہ کہت الرجال میں، عمران جیسا صاحب کردار کون ہے؟ روشنی کے شہر کا رستہ نظر آیا تو ہے، اب مجسر قافلے کو راہبر آیا تو ہے، اب نہ تم سے رک سکے گا موسم گل کا سفر، پیڑ کی ہر شاخ پہ دیکھو ثمر آیا تو ہے، وہ جنہیں احساس تھا ہموار سطح آب ہے، ان کی کشتی کے لیے پہلا بنور آیا تو ہے۔ اور بے خبر تھے لوگ اپنے بازوؤں کے زور سے، اب ہمارے درمیان ایک باخبر آیا تو ہے۔ اور خشک ساحل پہ کھڑے ڈرتے رہے لہروں سے لوگ، کوئی بفرے پانیوں کا ہم سفر آیا تو ہے، اور کوئی تو اٹھا ہے فخری سوچ میں سورج لیے، کوئی اپنے ذہن میں لے کر سحر آیا تو ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت۔ ایک منٹ یہ ذرا میں نکال بس یہ۔ اچھا جی، ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج میں بتائیے کہ کتنا پیار کرتے ہیں آپ عمران خان سے۔ یہ ایک نظم جو بہت وائرل ہوئی، جسے